جی دوستو، چینل شروع کرنے سے پہلے، گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ گروپ لائف انشورنس کا کیس ابھی نہیں لگا۔ بار بار مجھے دوست فون کر رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں قانونی مشورے آپ ہمارے ساتھ پاکستان میں بھی کریں، انگلستان میں بھی کریں، آپ کو ہم مشورے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ملکوں میں مشورے انشاءاللہ آپ کو دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے اور سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں رشتے ناطے، اس کے حوالے سے بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر لیں۔ اپنے بچوں کی سی وی وغیرہ ہمارے پاس بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پریس کارڈ آپ نے اگر بنانا ہے صحافی بننے والا، تو وہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ جی دن ہے جمعرات کا، نیک دن ہے جی، نیک دن ہے، ٹھیک ہے۔ اور تاریخ 11 اور شکر الحمدللہ بجٹ پیش ہو رہا ہے۔ بجٹ کا پری بجٹ کی تقریر جو ہے وزیر خزانہ کی چل رہی ہے۔ یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آئے گا جب تک پریکٹیکل ایسے عذاب بن کے ہمارے اوپر نہیں نہ آئے گا، کسی کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو یہ تو پکی بات ہے۔ اور ویسے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ان کی ایک ہسٹری بن گئی ہے کہ وہ 5واں بجٹ مسلسل پیش کر رہے ہیں۔ او بھائی یہ کیا ہسٹری ہے؟ یہ ہسٹری ہے؟ ہسٹری وہ ہوتی ہے جو عوام کے لیے کی جائے، یہ کوئی ہسٹری نہیں ہے، سمجھتے ہو نا؟ تو بہرحال بجٹ کے خد و خال پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں نا، الفاظ و معانی میں توافت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور۔ یہ الفاظ و معانی جو ہے نا، ان کا جو ہے نا وہ تضاد ہوتا ہے، ان کا وہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال چونکہ یہ 5 تاریخ کو پیش ہونا تھا، پھر 6 کو، 7 کو، 8 کو، 9 کو، 10 کو، 11، اور اب کل باقاعدہ اسمبلی میں پیش ہوگا۔ لیکن آج پری بجٹ جو ہے وہ تقریر وزیر خزانہ صاحب کر رہے ہیں، تو اس میں دیکھیں گے۔ ابھی تو وہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں، اور اعداد و شمار میں مین وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ٹارگٹ ریونیو اکٹھا کرنے کا ہم نے کیا تھا، جو آمدن اکٹھی ہونی تھی وہ نہیں ہوئی۔ یہ مین ان کا لب لباب یہ ہے۔ اور ٹیکس اتنے ہیں، اخراجات اتنے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے فلانا، آئی ایم ایف اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بجٹ کی حد تک تو یہ صورتحال ہے، ٹھیک۔ آگے آئیں سر جی، آگے اگر آپ آئیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کشمیر کے حالات کیا ہے۔ اس وقت کشمیر کی جو ریلی ہے وہ راولہ کوٹ پہنچ گئی ہے، اور جس طریقے سے میڈیا میں بڑھا چڑھا کے، تعداد میں ویسے پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن جس طریقے سے میڈیا میں وہ بتا رہے ہیں کہ جی لاکھوں لوگ ہیں، ملین مارچ ہے، یہ وہ، ایسی بات نہیں ہے۔ تعداد زیادہ ہے، لیکن جو تعداد لگانے والے ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ 15 سے 20,000، ٹھیک، یہ ہے۔ اور باقی سارے آ بھی نہیں سکتے۔ یہ بھی اچھی تعداد ہے، اچھی تعداد ہے، کیونکہ وہاں پہ آبادی بھی بہت تھوڑی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو کل ہیلی کاپٹر گرا ہے سر جی، اس کی تفصیلات ابھی نہیں آئیں کہ اس میں کیا فنی خرابی ہوئی ہے۔ اور ویسے یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے رینجرز کو اور سب لوگوں کو اتارا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے آگے ایکشن لے رہے ہیں، اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ جی سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ یہ الزام ہے، اور الزام نیگیٹو جو پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں نا انتشاری پارٹی، یہ زیادہ تر اس کی طرف سے لگ رہا ہے سوشل میڈیا پہ۔ باقی کوئی تازہ ترین خبر نہیں آ رہی، میڈیا کے اوپر پابندی ہے، اور تازہ ترین خبروں کے اوپر پابندی ہے، انٹرنیٹ بند ہے۔ تو اس لیے آپ جو مرضی افواہ اڑا دیں،
آپ کہہ دیں جی کہ راٹھور صاحب اب وزیر اعظم بھی نہیں رہے، ممتاز راٹھور، تو آپ اڑا دیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہ صورتحال ہے۔ تو اب کشمیر میں جو ہیلی کاپٹر گرے نا سر، میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اگر تو جیسے یہ اندازے لگائے رہے کہ نیچے سے کسی نے فائر کیا ہے، فائر سے مراد عام بندوق کا فائر نہیں، بڑا فائر، وہ مارٹر گن ہو سکتی ہے، کچھ ہو سکتی ہے، تو پھر تو حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ پھر ان کو کشمیریوں کو جو ہے نا، کوئی بندہ جو ہے نا، وہ ظاہر ہے یہ اتنا بڑا حادثہ ہے جس میں 21 بندے شہید ہوئے ہیں، اور اس میں بڑے اہم میجر کرنل اور بریگیڈیئر ٹائپ لوگ بھی تھے۔ تو یہ اگر انہوں نے یہ وہاں سے نیچے سے فائر کیا گیا ہے تو اس کے تو نتائج پھر بہت بھیانک نکلیں گے، بہت بھیانک نکلیں گے، اور پھر کشمیریوں کی آزادی جو ہے وہ دوسرا رخ اختیار کر لے گی۔ ابھی تو انڈیویجول یہ تماشے کر رہے ہیں نا، کوئی ادھر مانچسٹر میں کر رہا ہے، کوئی لندن میں کر رہا ہے، کوئی ادھر ادھر کر رہے ہیں، ہم لے کے رہیں گے آزادی اور یہ ہے وہ ہے۔ اور بھائی پاکستان نے تو آپ کو پہلے ہی علیحدہ ملک بنایا ہوا ہے۔ انڈیا نے اپنے جموں کشمیر مقبوضہ کو صوبہ بنایا ہے، اور پاکستان نے آزاد کشمیر کو ملک بنایا ہے۔ یہاں پہ وزیر اعظم ہے، یہاں پہ سپریم کورٹ ہے، یہاں پہ صدر آزاد کشمیر ہیں، تو ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پہ بنایا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم آزادی لیں گے، ہاں تو ٹھیک ہے، پھر جموں کو بھی ساتھ ملاؤ اور علیحدہ ملک بن جاؤ، پاکستان نے تو پہلے ہی بنایا ہوا ہے، اور سختیاں کر دو کہ جی پاسپورٹ کے بغیر ادھر کوئی نہیں آ سکتا، قانون سازی کرو نا۔ پھر آپ اگر کوئی ایسی بیسک تبدیلیاں لاتے ہیں تو الیکشن ہو رہے ہیں 27 جولائی کو، الیکشن میں حصہ لیں اور اپنی مرضی کی اسمبلی میں تبدیلی کریں، کوئی بندہ آپ کو نہیں روکے گا، آپ جو مرضی تبدیلی کر دیں، آزاد کشمیر ملک بنا دیں، آپ جموں کو ساتھ ملا دیں، آپ کوئی بات بھی کریں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے سر، کس بات کا افسوس؟ یہ ہوتا ہے کہ جب انڈیا نے اپنے کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو ساتھ ملانے کے لیے آئین میں ترمیم کی، دفعہ 35 اور 270 کو تبدیل کر کے اس کو انڈیا کا پارٹ اینڈ پارسل بنا دیا اور کہا کہ یہ کوئی ڈسپیوٹڈ علاقہ نہیں ہے، جبکہ 47 سے قراردادیں اسمبلی میں پڑی ہیں، اور وہ جناب علی اسمبلی میں ابھی تک قراردادیں منظور نہیں ہوئیں کہ یہ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے، اور اب انڈیا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت بنتی تھی آپ کا احتجاج، اس سے بھی بڑا بنتا تھا، آپ اس وقت تو نکلے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس وقت تو ہماری جو پاکستان میں بھی حکومت تھی، انہوں نے کہا جی 2 منٹ کی خاموشی کا احتجاج کرو، خاموش احتجاج، تو لوگ بڑے حیران ہو گئے تھے۔ اور پھر اسمبلی میں جب شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم کو کہا کہ کوئی قوم کو پیغام دو سخت والا، تو اس نے کہا جی کیا میں انڈیا سے جنگ شروع کر دوں؟ تو اب بعد میں پتہ لگ گیا نا کہ انڈیا سے جنگ کس نے جیتی ہے۔ اور پھر یہ جو کشمیری انڈیویجول کشمیری عاصم منیر کی تصویر کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، شہباز کو کہیں کوئی بات نہیں، وہ سیاسی ہے، عاصم منیر کو آپ کہیں گے نا یہ ریاست ہے، ریاست۔ عاصم منیر نے آپ کے خلاف کیا کیا ہے جی؟ کیا بیان دیے آپ کے خلاف؟ کشمیر کے خلاف انہوں نے کیا کہا ہے؟ کچھ کہا ہے؟ نہیں نہ کہا۔ تو پھر آپ بھی ہوش کے ناخن لیں، آپ خود آپ جو ہے نا آگے جا رہے ہیں غلط راستے کی طرف، جہاں پہ کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ آپ عوام کو بھی خراب کریں گے، خود بھی خراب ہوں گے، اور لا حاصل ہوگا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جناب ہم یہ دہشت گردی کریں گے اور انڈیا ہمیں سپورٹ کرے گا یا پیسے دیں گے، بھول جائیں،
بلوچستان میں 40 سال سے انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ جناب اس کو میں سبوتاج کروں، اس کو میں علیحدہ کروں پاکستان سے، لیکن آج تک اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ بے شک جو دھماکے کرنا یہ آسان ہوتا ہے، آپ کسی بڑے بڑے ملکوں میں ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتا ہے، کسی کے اگر بریف کیس میں کوئی بم پڑا ہے تو وہ کون سا مشکل ہے، کون سا ساری دنیا کو بندہ چیک کر سکتا ہے۔ اور یہ دھماکے امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، برطانیہ میں بھی ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ جو یہ دہشت گردی ہے نا، یہ ایسے وہ پاکستان تو ایکسپرٹ ہے دہشت گردی کو روکنے کے لیے، پوری دنیا پاکستان سے مشورے کرتی کہ آپ نے کیسے روکا ہوا ہے۔ ہم نے بڑا صبر کیا ہے سر، انڈیا مشرق اور مغرب کی طرف سے، دو ملکوں کی طرف سے جو ہمارے اوپر بمباریاں کی گئیں، دہشت گردی پھیلائی گئی، اور اس کو جس طریقے سے ہماری مسلح افواج نے روکا، جانوں کی قربانی دے کے 70,000 جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شہید ہو چکے ہیں آرمی کے لوگ اور سویلین اس دہشت گردی میں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ آپ جدوجہد جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ مذاکرات کریں، حکومت دعوت دے رہی ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو، لیکن آپ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ آپ نے اس کا جواب دیا کہ اب پانی سر سے گزر گیا ہے، تو کیا مطلب ہے آپ کا؟ اصل میں حکومت نے جو پہلے آپ کو چھوٹ دی ہے نا بجلی کے بلوں میں اور آٹے میں، یہ ان کو چاہیے تھا کہ برابر رکھتے۔ پاکستان اور کشمیر میں جو آٹے کا ریٹ ہے اور بجلی کا ریٹ ہے یہ برابر رکھتے، لیکن انہوں نے ڈسکریمنیشن کی ہے اور کشمیر میں یہ چیزیں سستی کر دی ہیں، ٹھیک؟ اس کا آپ کو چسکا پڑ گیا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں مجھے ہر چیز سستی ملے، یہ ٹوپی بھی سستی ملے، گھڑی بھی سستی ملے، بیڈ بھی سستا ملے، ہر چیز مجھے عام لوگوں سے سستی ملے۔ 325 ارب روپیہ سالانہ جو ہے، 300، میں 3 ارب کی بات نہیں کر رہا، 325 ارب روپیہ ہر سال حکومت کشمیر میں سبسڈی دیتی ہے۔ یہ معمولی بات ہے؟ انڈیا میں کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں کشمیر کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، ذرا موازنہ کر لو، موازنہ کر لو، پھر جو مرضی کرنا، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ ہم ادھر جنت میں رہ رہے ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں لوگ دوزخ میں رہ رہے ہیں۔ وہاں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، بکرا قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، 15 لاکھ فوج وہاں ان کو کنٹرول کرتی ہے۔ آپ اس نعمت کی قدر کریں، یہ جو آپ کو آزاد کشمیر میں ملی ہوئی ہے نا نعمت، اس کی آپ قدر کریں، ٹھیک ہے؟ تو باقی جناب علی یہ انٹرٹینمنٹ کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں، تو باقی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں سے کروائیں۔ تو جی آج بڑی اچھی ملاقات ہو گئی ہے بھائی ریاض دے نال، اسی بڑے بےتاب صاحب کے ریاض صاحب مل نہیں رہے، 3 دنوں تو پوچھ رہے تھے نا سر، ہے جی؟ تے اے عظمت صاحب جناب ساڈے پائلٹ نے، سارے پیسے سیرا کروا رہے ہیں، پائلٹ ہو گئے نا سر۔ اکرم صاحب دے گھر آئے ہیں جناب، کھانا ایتھے اسی 6 انڈا دا ناشتہ کر دے رہے ہیں میرے کو پائلٹ ہے نا سر جی، کو پائلٹ، ہاں جی۔ اے جناب یہ کھانے آ گئے نے، روسٹ آ گئے نے، اے چیزاں آ گئی نے ماشاء اللہ۔ ادھر رکھو سر جی کھانے سارے، گھر دے کھانے اے بھی اتنے رکھو سر جی، ڈش رکھو جی، فوٹو چیک سر جی، وہ بھی سامنے کرو۔
اتنی ڈشیں ہائی ڈنر ہو گیا نا. ہاں جی ٹھیک ہے چلو. آنے کدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں پسند کیتا ہے. پسند ہے سنت ہے. یہ زیادہ بڑے آج ہمارے بابا چودھری نے ہمارے لیے خصوصی طور پہ ناشتہ بنایا ہے. دیکھیں انگلش ناشتہ, بینز, انڈے, یہ ڈبروٹی اور یہ سر جی آج تو ناشتہ دیکھ کے ہی مزہ آ گیا ہے. بلکہ آج بڑے اسپیشل ناشتہ ہے. یہ بابا چودھری صاحب کے لیے اور یہ میرے لیے. ٹھیک ہے مجھے بنانا چاہیے تھا لیکن وہ کہتے ہیں میں نے بنانا ہے.